کچھ اچھے کام کرنے کے بعد کچھ گڑبڑ کام کرنے کا حق آپ کو اور مجھے حاصل نہیں ہو جاتا، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی اصول اور ضابطے پر وہ پورا اترتا ہے، سوائے آپ کی ضد کے اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ اور میں ایک دوسرے سے انشاءاللہ کہتے ہیں نا بغیر کوشش کے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا، اب ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دی ہے ہم نے؟ اللہ پہ۔ تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ تربوز ہوتا ہے اور آپ کہیں کہ تربوز ہاتھی کا انڈا ہوتا ہے، تو یار یہ تو کوئی بات چیت نہیں ہے، یہ تو ایک جیسے پھر آپ کی سویٹ ول ہے، مرضی ہے۔ ویسے تربوز ہوتا ہے یا ہاتھی کا انڈا ہوتا ہے؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنے دل کو کشادہ کیجئے۔ غلطی کرنا انسان ہونے کی دلیل ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن کیا آپ اس کو جیسے کوئی کمی کمزوری سمجھتے ہیں معذرت کرنے کو یا معذرت محسوس کرنے کو؟ ویسے اس کے لیے طاقت بڑی چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ میرے ہاتھوں ہوا ہے، ہاں تو کچھ پاورفل تو آپ لوگوں کو اپنی بیماری پر حاوی ہونے کے لیے چاہیے، کچھ قوت کچھ طاقت آپ کو اپنی بیماری، کیونکہ آپ کی بیماری میں بہت طاقت ہے، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور آپ کو قابو کر لیتی ہے۔ میرے تک بڑی عجیب سی اطلاعات پہنچی ہیں جس کی وجہ سے میں بہت فکر مند ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا آپ سے اس طرح ڈائریکٹ کاؤنسلنگ ریلیشن شپ تو نہیں ہے، لیکن میں فکر مند ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک اور حوالے سے بھی فکر مند ہوں، میرے دل میں ایک بدگمانی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ علاج کم اور وقتی طور پر نشہ چھوڑ کے فٹ ہو جانے اور دوبارہ نشہ کرنے کا کوئی بریک سمجھتے ہیں۔ بے شک میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میرا آئیڈیا غلط ہے نا، تو یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آئیڈیا غلط ہو، آپ صدقے دل سے نشہ چھوڑنے کے راستے پر چل رہے ہوں۔ لیکن اگر آپ سگریٹ پینے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اچھا چلیں میں یہ بھی مان لیتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں ابھی بھی سگریٹ کے لیے ایک تڑپ ہے، جیسے میں ابھی آپ کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے شیئر کرتا ہوں۔ آپ کے لیے میں آپ کی مشکل کو سمجھتا ہوں، میں آپ کی مشکل کی بات کر کے آگے بات بڑھانے لگا ہوں۔ ویسے سیشن میں آپ کے لیے گفتگو کرنا اور اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، میں اسے آبزرو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہی چرس یا سگریٹ کا ذکر بد ہوتا ہے تو آپ جیسے جاگ سے جاتے ہیں، تو میرے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنے دل کا حال آپ سے کہہ دیا ہے، اب آپ ہی بتائیں۔ اگر آپ مجھے تسلی دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا بڑا پن ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اگر ہم نشہ چھوڑنے کے کام میں ایسی باتیں کرنے لگیں گے نا کہ حوصلہ ہی نہ رکھو، بھول ہی جاؤ، خیال ہی نہیں آندا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کام میں خوشنمائی زیادہ ڈال رہے ہیں، اور جو پریکٹیکلٹی یا اس کام کو کرنے کی جو مشکلات ہیں نا ان کو اکنالج نہیں کر رہے۔ آپ ایسا بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے پوچھ تو نہیں کرے کہ میں کہوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ تو پھر نشہ کیسے ہوتا تھا؟ لیکن تسلی پتہ کب پیدا ہوگی؟ جب آپ ریکوری اور ٹریٹمنٹ کے کام کاج میں ایکٹیولی حصہ لیں گے۔ دیکھیں کیا پڑھائی کی کمی نے آپ کو نشہ کرنے سے روکا تھا؟ تو یہ جو پڑھائی کی کمی آپ بتاتے ہیں نشہ چھوڑنے کے کام کاج میں، جسے ریکوری پروگرام کہتے ہیں، اس میں رکاوٹ جو بنتی ہے تو میں اسے بہانہ نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ آپ میری مدد کریں کہ جب آپ ریکوری کے کام کاج میں عملی حصہ لیں گے نا، اس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا یہ پڑھائی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے،
یہ نشے کی کمی کی وجہ سے کہ میں آپ سے تقاضا ہی کرتا رہتا ہوں اور آپ بڑے دل والے ہیں, میری بات کا برا نہیں مناتے, پر میرے ساتھ گفتگو میں حصہ لینا, اسی لیے تو آپ سے کہتا ہوں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا, اچھا انہی باتوں کو آپ کی زندگی میں ریپیٹ ہوتے رہنا چاہیے اور انہی باتوں کو آپ بھول جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایک ضدی نوجوان کے طور پر دیکھنا شروع کریں جس نے اپنی ضد کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا لیے ہیں, تو آپ اس کو بہتر کرنے پر بھی آمادہ ہو جائیں گے. وہ جو ایگزیکٹو اسکل ہے نا فلیکسیبلٹی کی, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اجی میری اطلاع یہی ہے, ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو, میں زور نہیں دیتا, لیکن میں صرف آپ سے اپنی اطلاع شیئر کر رہا ہوں. اچھا کسی اور دیا سے تو نہیں منگیا, کیونکہ وہ نشے کی بیماری میں ایک اور مصیبت ہے, نہ بندے کو اپنی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی ہور دی پرواہ ہوتی ہے. اور اگر آپ نے نشے کی بیماری کے اس بلا کو بوتل میں بند کرنا ہے نا, تو آپ اپنے ارد گرد دوسرے پیشنٹ سے حق سچ کی بات کرنا شروع کریں. یعنی جب وہ آپ کے ارد گرد آپ کو نشے کی شاندار ہونا یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دینا, تو انہیں کہیں کہ آپ اچھی بات نہیں کر رہے. یہ اینٹی ڈوٹ ہے, یہ نشے کی بیماری سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے, یہ اینٹی ڈوٹ ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو کہیں ایڈکشن میں رہتے ہوئے یہ عادت تو نہیں پڑ گئی کہ نہ کسی سے پوچھنا ہے نہ کسی کی بات سننی ہے, کیونکہ یہ ایڈکشن کا ترا امتیاز ہے کہ پوچھنا ہی نہیں ہے کسی سے, اور اگر کوئی کہے تو بات ہی نہیں سننی. اور یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس کے اندر ایڈکشن پھلتی پھولتی ہے. کچھ ایک جیسے آپ نوجوان آدمی ہیں اس طرح کا بیہیویئر رکھیں. یہ بحث روزانہ اچھی نہیں کہ جا رہا ہوں نہ جاؤ, جا رہا ہوں نہ جاؤ, کیونکہ ان کی نشے کی بیماری نے آج کل یہ ان کی نشے کی بیماری کا وینٹیلیٹر ہے. انہوں نے ابھی نشے کی بیماری کو دفنایا نہیں ہے. ہاں ویسے ان کی نشے کی بیماری کی وجہ سے ان کی جو کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے نا نشہ کرنے کی, پر انہوں نے دل سے نہیں مانا. انہوں نے اس فوتگی کے بعد بھی مریض کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ جیسے ہم لوگوں کا یا ہمارے ارد گرد کے دوسرے لوگوں کا وہ جو مریض ہوتا ہے ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کا ایسا ایکسٹینسو باڈی ڈیمیج یا برین ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ بس اب فوت ہونے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن ان کے جو فیملی ممبرز یا اہل و عیال ہوتے ہیں وہ انہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں. تو وینٹیلیٹر تو ایک پورا لائف سپورٹ سسٹم ہے نا, تو وہ مریض کا سانس چلتا رہتا ہے. تو وہی تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایڈکشن کی وجہ سے ان کے نشے کے ساتھ جو یاری دوستی یا عشق مشوقی تھی نا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, پر انہوں نے ابھی تک لاش اٹھا کے اس کا فیونرل نہیں کیا اور اسے سگریٹ کے وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے انہیں, مجھے نہیں پتا, ابھی یہی بتا دیں گے, ہو سکتا ہے انہیں امید ہو کہ انہوں مریض ہونے اٹھ کے بیٹھ جائے گا. آپ دل کو منا لیں کہ آپ نشہ نہیں کر سکتے, اور اگر نشہ نہیں کر سکتے تو سگریٹ بھی نشہ ہی ہوتا. اور اگر ایسا کرتے ہوئے آپ کو کچھ روکھے پھیکے پن, بوریت, اداسی, ناراضی, تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو میرا بھائی دل بڑا کر کے کر لو. اگر کچھ اور آ جائے ذہن میں تب بھی ٹھیک ہے, اگر نہ آئے تو اسے فیس کر لیں. یہ ایڈکشن کی بربادیوں اور تباہ کاریوں سے 1000 درجے بہتر ہوگا. انہوں اللہ جانتا ہے, میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑے اعتبار کراں, پر میں اتنا ڈریا ہاں کیونکہ تھوڑے سگریٹ پیندے معاملے میرے نال وہی ہوندا پیا ہے کہ جُتی اگے رکھو تو نماز نہیں ہوندی, تے جُتی پیچھے رکھو تو جُتی نہیں ہوندی.
امید میری ختم نہیں ہوئی، پر فکر بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جہاں اعتبار ہونا چاہیے وہاں پہ اعتبار نہیں ہے، ہر وقت چوکیدارہ کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یار ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے درمیان اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ وہ مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا تعاون ہو، جو کہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس علاج کی ضرورت کو سمجھیں اور اسے اپنی کوئی ذمہ داری سمجھ کے مان لیں، تو پھر چوکیدارے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چوکیدارے کی بجائے آپ سے کچھ نئے بیہیویئرز کا تقاضا کریں، جیسے سگریٹ نہیں پینا، اپنے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ کام کاج پر وقت پر یا وقت سے پہلے پہنچنا ہے، اور ایک بہت اور اہم بات، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے۔ نہیں، آپ کے ساتھ کیوں؟ جیسے آپ کا رشتہ تو ہمارے مقابلے میں بہت زبردست ہے نا، ہمارا تو جیسے بعد میں ہم آتے ہیں نا، لیکن اگر ہمارے ساتھ با اخلاق ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ ریکورنگ پیشنٹ نہیں ہوتے، تو کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ اخلاق کو ایز اے ٹول بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جب منمانی کرنے کا جی چاہے تو بد اخلاقی کر کے راستے یا دروازے کھول دیں؟ لیکن اگر ہمارے چاہنے والے ہم سے دور ہو جائیں تو یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ فائدے کی بات تو نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ نشے کی بیماری سے اگر کسی کو نکلنا ہے تو اسے بہت کیئرنگ فیملی ہی چاہیے۔ درمیانی سی کیئرنگ فیملی یا کم کیئرنگ فیملی یا غسیلی فیملی، یہ نشے کے پیشنٹ کو نشے کی بیماری سے ریسکیو نہیں کر سکتی۔ تو آپ بتا دیتے کہ آپ بیمار ہو گئے تھے اور دوبارہ داخل کرانے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں بچا تھا، جو سچ ہے۔ لیکن کہیں خضر بھائی ایسا تو نہیں سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں، یا جیسے بھی، کہ ہم کوئی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، ہم جان بچانے کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں تو بہت طاقتور اپنا آپ تب محسوس ہوگا خضر بھائی جب ہم آؤٹ ڈور میں آپ کے ساتھ کامیابی کی منزلوں کو طے کریں۔ ہماری طاقت تو اس میں ہے، ہماری طاقت اس میں نہیں ہے کہ ہم بار بار غیر ضروری طور پر کچھ کوتاہیاں کرنے کے بعد انڈور سے گزریں۔ دیکھیں، اگر کسی کی طبیعت جینوئنلی بہت خراب ہے اور اسے انڈور ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی کام نہ کرنے، لاپرواہیوں کے نتیجے میں انڈور ہو رہا ہے تو وہ بہرحال ہمیں اور آپ کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ ریکوری پلاننگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ مجھے مشکل سے ٹرمز اور بڑی بڑی سی ٹولز اور کتابوں کے بارے میں بتا دیں اور جو ہی آپ کا سیشن ختم ہو تو بات آئی گئی ہو جائے۔ نہیں، یہ ریکوری پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ مجھے تسلی دینا چاہتے ہیں تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک میری اور ولنگ ویز کی کوئی اہمیت ہے تو آپ ہمارے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں۔ اچھی بات کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کو اس کی کوئی فکر ہے، کوئی لحاظ ہے، کوئی پرواہ ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب یہ نشے کا استعمال کرتے تھے نا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ نشہ کرتا ہے اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے، موڈ کوئی بھی ہو، پوزیشن کوئی بھی ہو، دردیں کچھ بھی ہوں، وڈرال ہو رہا ہو، نہ ہو رہا ہو، ویرانی محسوس ہو رہی ہو، جیب سے نشہ نکلا، نشہ استعمال کیا، دنیا تبدیل۔ عملی زندگی یہ نہیں ہوتی، جسے ریکوری پلاننگ کہتے ہیں نا، اس میں عملی زندگی کے بارے میں بھی پتہ کریں۔ آپ کی امی بہت اچھا آپ کو بتا سکتی ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کو بہت اچھا بتا سکتے ہیں کہ عملی زندگی کیا ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں تو نا چیزوں کو تنکا تنکا کر کے جمع کرنا پڑتا ہے۔
تنکا کر کے جمع کرنا سمجھتے ہیں؟ آپ کو نشہ کرتے کرتے نا عادت پڑ گئی ہوئی ہے تیزیوں کی. تیزی وڈرال ہو جاتا ہے, نشہ کریے تے تیزی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر تیزی خراب ہو جاتا ہے, پھر تیزی ٹھیک ہو جاتا ہے. ویسے وہ نشے کی لاش کو دفنانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, ابھی نہیں دفنائی, ابھی وینٹیلیٹر پہ ہے. ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪਤਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ کہ ہمت کرو, گھر والوں نال گل کرو, تہاڈا مریض نہیں بچیا, اللہ دی یہی مرضی ہے. اچھا, یہ قدرت کی مرضی ہے کہ اس نے آپ کو مزید نشہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دیا ہے. اب قدرت ایسا کیوں کرتی ہے میں نہیں جانتا, پر ایسا ہے. یہ قدرت کے فیصلے ہیں کہ نشہ کرنے والوں, کیا آپ نے بھی دل کو منایا؟ منا رہے ہیں. چلیے, آپ کو جو مدد چاہیے ہو, وی آر ایٹ یور سروس. آپ ہم سے بات کیا کریں. کوئی ٹرمر وغیرہ بھی منگوائیں گھر سے. شیو کرتے تھے یا ٹرم کرتے تھے؟ ہاں, تو ٹرمر بھی منگواؤ. دکھ تکلیف کی کیفیت تو ہوتی ہے, پر اسے کوشش کر کے اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں. آپ وہی کریں جو آپ کے مفاد میں اور حق میں بہتر ہے. بہرحال آپ ایک دقت کو محسوس کرتے ہیں, ہم مدد بھی کریں گے, آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. اچھا سلمان بھائی, اس کو وینٹیلیٹر سے اتاریں تے اینو سگریٹ دے جڑے ساں تسی دواندے پئے ہو نا, او نہ دواؤ. اس میں کچھ نہیں بچا ہے. یہ 4 پہر کی مصیبت ہے, بلکہ 8 پہر کی مصیبت ہے. ہم آپ کو اور باقی لوگ بھی آپ کو ایسے مینج نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے پیچھے بھاگتے رہیں. ظاہر ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں صرف جھگڑے ہی ہوں گے, اور کیا ہونا. اگر آپ بڑے نشوں سے ہٹ جائیں اور چھوٹے نشوں کی طرف آ جائیں تو اس سے بہت بہتری پیدا ہو جائے گی. اچھا, نشے کی بیماری میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. نشے کی بیماری میں ہر طرح کا نشہ اور ایسا لائف سٹائل جو ریلیپس کو پروان چڑھاتا ہو. آپ ریلیپس کو پروان چڑھانے والے لائف سٹائل پر جو آپ کی سٹرگل اور آپ کی محنت ہے نا, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, کر ہی نہیں سکتے. جو ہے سو ہے, اور اس پر ایک جیسے احترام اور شاباشی کے جذبات ہیں. لیکن جو آپ کو اور ہمارا کام ہے نا, وہ ہم نے کرنا ہے. وہ تکلیف میں بھی کرنا ہے, وہ خوشی میں بھی کرنا ہے, وہ گرمی میں بھی کرنا ہے, وہ سردی میں بھی کرنا ہے, وہ موڈ ہو تب بھی کرنا ہے, وہ موڈ نہ ہو تب بھی کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ہم کام کاج کر رہے ہیں نا, اس سے آپ کی اور آپ کے گھرانے کی صحیح چلتے رہنے کا کوئی تعلق ہے. نشے کی بیماری میں یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ جب یہ بیماری آتی ہے نا تو پورے گھر کو روک ٹوک دیتی ہے. اس کام کو کچھ ایسا سمجھ کے ہم سب کریں کہ اسے کرنا ہے, کیونکہ اس کام کے نہ کرنے سے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پیدا ہوتی ہیں. اب میرے بس میں تو نہیں ہے, میں بے بس ہوں اس معاملے میں. کاش میں آپ کے پچھلے اور پہلے علاج کو کامیاب بنا سکتا تو کتنا قیمتی وقت اور کتنی خوشیاں ضائع ہونے سے بچ جاتی. یہ ہم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں. آپ کا احترام, آپ کا پیار ہمارے دل میں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کچھ معاملات میں نا دیر آئے درست عائد نہیں ہوتا. کچھ معاملات میں دیر آنے کی کوئی کاسٹ ہے جو پتہ کون پے کرتا ہے؟ آپ اور آپ کی فیملی. یا تو میں کرتا ہوں نا, تو پھر تو کوئی ہے ہوئی نا بات. میں تو آپ سے عرضی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کاسٹ آپ پے کرتے ہیں, اور آپ کو اسی لیے اس کا احساس ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جو قیمت تکلیفوں کی صورت میں پیشنٹ اور ان کی فیملیز ادا کر چکی ہیں وہ ان کا احساس کریں, ان کو بھولے نہیں. اور ان کو یاد رکھنے کا ایک شاندار طریقہ انٹرونشن ڈیٹا ہے. کئی مرتبہ کریونگ تکلیف دہ سمٹمز کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے, اور اگر اپنا معمول بنا لیا جائے انٹرونشن ڈیٹا کو. انٹرونشن ڈیٹا سے تو ٹریگر نہیں ہوتا, لیکن انٹرونشن ڈیٹا سے ایک ڈینائل ضرور ٹوٹتا ہے, ایک تکلیف کی کیفیت ضرور ہوتی ہے. ڈینائل ہمیں تکلیف سے بھی تو بچاتا ہے نا.
ڈینائل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, ڈینائل فائدہ مند نہیں, ڈینائل بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہے کہ یہ ہمیں تکلیف سے بچا لیتا ہے. تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے اسے ہونے دیں. اگر تکلیف کے حالات ہیں تو ہمیں تکلیف ہو تو اچھا ہے, تاکہ ہم بہتری کے حالات کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں. چلیں یہ کہہ لیں گے, پھر ہم دوبارہ اس موضوع پہ بات کر لیں گے. ویسے اگر میں تو اب ایک امکان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا پڑھنے کے لیے دل راضی نہ ہوتا ہو, انہیں تکلیف ہوتی ہو. اچھا, اگر یہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے گزر جانے دینا کہ نشے کی بیماری اور ایڈکشن کی دوسری شکلیں جو ہوتی ہیں اس میں ہمارے ہاتھوں ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے, تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. پتہ تو ہے, لیکن اس کا بار بار ادراک بہت فائدہ دیتا ہے. یہ ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے, یہ ایگو سے بچاتا ہے, یہ انسان کو کچھ بیماریوں میں جو وہ بے نیازی دکھاتا ہے نا, یعنی معاذ اللہ چھوٹا سا خدا بننے کی کوشش کرتا ہے, یہ اس سے محفوظ رکھتا ہے. بیماریوں میں یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں, جیسے دل کے یا ڈائبٹیز کے مریض جب بد پرہیزی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ارد گرد کے لوگ, ان کے گھر والے, ان کے بال بچے, ان کی بیوی, ان کے خامد, ان کے والدین انہیں کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ ایسا نہ کیجئے, یہ کہیں آپ کے گردے نہ خراب ہو جائیں یا اور جیسے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا, دس از پلئنگ گاڈ. تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کو لیک آف موٹیویشن فیل ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی اس میں کچھ مدد کر سکتی ہوں تو مجھے بتانا. آپ انہیں انوائٹ کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے نشے کی مصیبتوں سے نکلنے کے بعد ان کے لیے بہت وائبرنٹلی یا بہت انرجیٹیکلی لائف کو اپروچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہو. میرا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پیشنٹس کی ارلی ریکوری میں ان کیفیات کو بہت زیادہ یا بہت تیزی سے ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. سلولی اسٹیڈلی, جیسے اگر پیشنٹ خاموش ہے تو کوئی نہیں, کبھی انسان خاموش بھی ہوتا ہے, پر وہ ہمارا دل ہے نا جو بحیثیت ماں یا باپ یا بہن یا بھائی ہمیں پش کرتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیارا ہر وقت ہنسے کھیلے بولے. ایک تو یہ ہمارا دل کی کیفیت ہے, دوسرا ایک اور بھی ایشو ہے. جب نشے کی بیماری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے نا, تو پیشنٹ میں نہ کوئی تھکن نظر آتی ہے, نہ کوئی ٹھہراؤ نظر آتا ہے, نہ کوئی وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہر وقت انرجی, اٹھنا بیٹھنا بھاگنا دوڑنا چلتا رہتا ہے. تو وقتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ فیملی ممبرز کے لیے بھی اس چیز کو وٹنس کرنا مشکل ہوتا ہے. پر اپنے دل کو آپ بھی, ویسے تو میں مس زبدہ کو وہ ڈائلاگ کہنے لگا تھا, پتہ نہیں کون سی فلم کا ڈائلاگ ہے جس میں پیشنس ادے, ویسے اگر یہ کمپلائی کر رہی ہیں تو ان کی یہ کیفیات گزرتے وقت کے ساتھ بہتری کی طرف چلی جائیں گی. یہ دو تین ملی جلی چیزیں میں انہیں ایڈریس کر دیتا ہوں, لیکن پہلے مس زبدہ سے بات مکمل. تو ان کی اس کیفیت کو بھی سمجھیں کہ جیسے آپ کوئی بہت ہی سینٹرل اور قیمتی فیملی ممبر ہیں جن کو خوش دیکھنا ان کا دل جو ہے نا وہ ضد کرتا ہے. دوسروں کی ہیومننس کے بارے میں بھی گمان رکھیں کہ وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی غلطی کوتاہی کرتے ہیں, اور ویسے جذباتی لوگ زیادہ غلطیاں کرتے. جہاں ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا وہاں پر غلطیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. آپ کو کریونگ ہوتی ہے اور یہ ایک ریالٹی ہے, آپ اس سے اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن پہلی جو عرض میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کریونگ کے پلڑے میں اپنا وزن نہ ڈالا کریں. آپ کریونگ کے اگینسٹ جدوجہد کریں. آپ کی ذمہ داری یا آپ کی وفاداری آپ کی کریونگ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, اپنے ساتھ ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, کریونگ کا حل ہوتا ہے, لیکن ابھی تک آپ اس بیلنس تک نہیں پہنچے ہیں. ابھی کریونگ کی دکان پر آپ کا بریک ایون نہیں ہوا. بریک ایون ہونا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا کسی ویک مومنٹ میں ہمارا جی نہیں چاہتا
لیکن ویسے روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے روزمرہ زندگی گزارتے ہوئے اس کام کو انجام دینا ہے. روزے میں چھٹی کوئی نہیں ہوتی, روزے میں سونا وونا کوئی نہیں ہوتا, اور روزے میں سو کے روزہ گزارنے والا. اچھا وہ مجھے یاد آ گیا, جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے سو کے روزہ گزارے, اس طرح کبھی کبھار سو کے ٹریٹمنٹ گزارنے کا بھی تو جی چاہتا ہے نا, لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. ہاں یہ وہی سوچ ہے نا, جیسے روزہ رکھ کے دل چاہتا ہے کہ اچھا گزر جائے گا, پرسکون گزر جائے گا, اگر اسی سو جائیے تو کدوں اٹھیے, افطاری دے ٹائم پہ نہیں, وہ اس کی روح کے خلاف ہے. اسی طرح جسے ریکوری کہتے ہیں, یہ ریئل لائف میں رہنے کا نام ہے, اور ریئل لائف میں کچھ نہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. کچھ اپنے آپ کو یہ عادت بھی ڈالیں کہ چیلنجز میں سے گزرنا سیکھیں, کچھ بدمزگی کو فیس کرنا سیکھیں, آگے کام آئے گی. اگر ہم نے اپنے آپ کو اسی عادت میں مبتلا رکھا جو نشہ کرتے ہوئے تھی کہ ہر وقت مزہ, نو بدمزگی, تو ایسے نہیں, ریکوری کا کام آگے نہیں بڑھتا پھر. کیونکہ جسے ریئل لائف کہتے ہیں, روزمرہ زندگی جیسے دنیا میں باقی انسان بھی رہتے ہیں, اس میں کبھی بدمزگی بھی ہوتی ہے, کبھی مزہ بھی ہوتا ہے. مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں, مرضی کے مطابق چیزیں ہو جاتی ہیں, کبھی مرضی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی, سب چلتا ہے. لیکن جو ایڈکشن یا نشے سے متعلقہ سوچ ہے نا, وہ یہ ہے کہ کیا حرج ہے, کچھ نہیں بگڑتا, میں چیزوں کو خرابی نہیں ہونے دوں گا, میں اپنے آپ کو سگریٹ تک محدود رکھوں گا. میں نے بہت سے لوگوں کو ان کی ریلیپس کی سٹرگل سے باہر نکلتے دیکھا ہی تب ہے جب انہوں نے سگریٹ چھوڑا. نشہ وہ چھوڑ چکے تھے, نشہ وہ مزید کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے تھے, نہ خاموش ارادہ نہ چھپا ہوا ارادہ, وہ ہمت سے نشہ چھوڑنے کے کام میں آگے بڑھ رہے تھے. پر انہوں نے چونکہ اپنی زندگی میں سگریٹ کو ایک کھلی ڈلی جگہ دے رکھی تھی, تو ریلیپس کی مصیبتیں ان کی جان ہی نہیں چھوڑتی تھی. مزہ کیا ہے مجھے بتا دیں, چرس پینے کے بعد کون سا بندہ 100 میٹر کی ریس کا چیمپئن بن جاتا ہے, شراب پینے کے بعد کون سا پٹھوں میں جان پڑ جاتی ہے, ہیروئن پینے کے بعد کون سا مینٹل, جی نہیں پڑتی نہیں ہے, ایلوژن ہوتی ہے. یہ نشے کا دھوکہ ہے, یہ کیمیکل کا دھوکہ ہے, اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتا. دیکھیں انسانی جسم یا انسانی طبیعت میں تو جان پڑتی ہے غذا سے, اچھے خیالات سے, اچھی سیلف کیئر سے, ایکسرسائز سے, خدا پر اعتماد سے, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بنا کے رکھنے سے. ایتھنول سے, الکوہول سے, ہیروئن سے کیسے جان پڑ سکتی ہے؟ ایک تو باقی بیماری میں نا تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو ہوتی ہیں نا پھل جھڑیاں, وہ نہیں پھوٹ رہی ہوتی. لیکن نشے کی بیماری میں تکلیف کا اتنا احساس نہیں ہوتا, ڈینائل تکلیف کو روک کے رکھتا ہے, اور ذہین لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نئی پھل جھڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. مثلاً ڈاکٹر ولنگنس, ایک پھل جھڑی ہے ولنگنس, ایک پھل جھڑی ہے ڈاکٹر ریلیٹ نہیں کر پا رہا. یعنی اس کے لیے پرانی اردو کا ایک محاورہ ہے, نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, نشے کے بیمار مریضوں کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے نا پرانی طلسمی کہانیوں والی, اس میں جو شہزادی ہوتی ہے نا, جس کے ابا جی بادشاہ صاحب کہتے ہیں کہ تیے بیاہ کر لے, تو وہ کہتی ہے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ سے نیلے رنگ کا گلاب کوئی چٹے رنگ کا مہندی رنگ دے گھوڑے دے اتے جا کے 31 تے 1 تاریخ دے درمیان لے کے آئے گا تے پھر میں بیاہ کروں گی. اے نہ کرنے والی گلاں ہیں, پر وہ چونکہ کہانی نو اگے ودانا ہوندا ہے تے اودے وچ پھر وہ رائٹر لکھدا ہے کہ یہ ایسے ہوا ویسے. پر لائف میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے, لائف میں تو سر جھکا کے اپنی ضرورت کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. بھلے دھوپ ہو, بھلے بارش ہو, بھلے زحمت ہو, بھلے دل نہ بھی مانے, اگر کسی چیز میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے, بھلے مشکل ہو. جی ایسا کہ یہ جو ریکوری میں اس طرح کی سوچیں ہیں نا,
یہ بھی کہیں اور سے آ رہی ہیں, ان کو پہچانیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.